اگلی کہانی کی طرف چلتے ہیں. یہ کہانیاں چلتی رہیں گی انشاءاللہ. یہ ملک بھی قائم رہے گا اور یہ تمام جو حقائق ہیں یہ بھی سامنے آئیں گے. تو آپ کے ساتھ ان کا ہے رابطہ تو انہیں بتائیں کہ بھئی ایسی باتیں نہ کریں. گاہے بگاہے ان کے گوش گزار اپنی گزارشات کرتے رہتے ہیں. اچھا چلے صاحب اگلی کہانی کی طرف بڑھتے ہیں. ٹاپ سٹوری آج کی. ناظرین صبح سے آپ خبریں سن رہے تھے تمام ٹی وی چینلز کے اوپر. طارق ملک صاحب نادرا کے چیئرمین، پہلے یہ پیپلز پارٹی کے دور میں آئے، اس کے بعد عمران خان دوبارہ انہوں نے ان کو اپوائنٹ کیا. از اے ویری پروفیشنل پرسن. وہ جو ہے ڈیجیٹل کے اندر یو این کے اندر انہوں نے بڑی لمبی چوڑی جو ہے نوکری کی ہے، بڑی اچھی پوزیشن پہ وہ رہے. اس کے بعد پاکستان میں ان کو لایا گیا. پہلے بھی بڑا زبردست شاندار کام کیا، اب بھی زبردست اور شاندار کام کر رہے تھے. آپ اندازہ کریں کہ پیپلز پارٹی کہا جاتا ہے کہ ان کے خاندان کی پیپلز پارٹی کے ساتھ جو ہے قربتیں ہیں، ماضی کے روابط ہیں. لیکن جب عمران خان اس سے پہلے جو سابقہ حکومت تھی اس وقت بھی ہم نے دیکھا کہ جب ان کی اپوائنٹمنٹ ہوئی تو اس ٹائم بھی یہ ساری کی ساری تنقید ہوئی. لیکن آج جو ہے ان کا استعفیٰ جو ہے ناظرین ہو گیا ہے. تو اب جو خبر آ رہی ہے کہ اب ان کا استعفیٰ ایکسیپٹ کر لیا گیا ہے. اب چوہی صاحب ذوالقرنین ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے ہم پوچھیں گے کہ یہ بنیادی وجہ کیا استعفے کی. ذوالقرنین ہمارے ساتھ موجود ہیں پوری صاحب. جی ذوالقرنین صاحب ویلکم ٹو دا شو. اچھا بتائیے کہ آج پریس کانفرنس کی ہے جو ہے آپ نے دیکھا محترم جو انٹیریئر منسٹر نے، تو وجہ کیا بنی ہے؟ طارق ملک صاحب وہ تو بڑے زبردست انداز سے ان کا کام چل رہا تھا، کیا وجہ بنی؟ دیکھیں جب پہلے بھی چیئرمین طارق ملک تھے تو اس وقت بھی وزیر داخلہ چودھری نثار تھے، اس وقت بھی پھٹا آیا تھا اور ووٹر جو لسٹیں ہیں اس پر معاملہ بنا تھا اور دباؤ ڈالا گیا کہ آپ ریزائن کر جائیں اور اس کے بعد ان کو ریزائن ہی کرنا پڑا. اب یہ گزشتہ کوئی 1.5 ماہ سے یہ چیزیں چل رہی تھی کہ وزارت داخلہ کی جانب سے ایک میسج بھی گیا ایف آئی اے کو اور اس کے بعد ایف آئی اے نے تحقیقات کا آغاز کیا اور ذرائع سے یہ خبریں جو ہیں وہ بھی چلوائی گئیں کہ ان کے خلاف اب کرپشن کی جو تحقیقات ہیں وہ جاری کر دی گئی ہیں اور ان کو ایک پرفارما میں بھجوایا گیا تھا کہ آپ کے جو اثاثے ہیں وہ آمدن سے زیادہ ہیں، لہذا ان کا جواب دیں. اور ایف آئی اے کی ٹیم نے نادرا کا وزٹ بھی کیا تھا. ایک جو پروجیکٹ ہے کینیا کے ساتھ جو چل رہا تھا ابھی تک بقول چیئرمین نادرا طارق ملک کے کہ وہ ابھی کمپلیٹ بھی نہیں ہوا، لیکن اس حوالے سے کہتے ہیں کہ جس میں یہ کوئی ایمبیگوٹی ہے اور کرپشن کا کوئی عنصر نظر آ رہا ہے تو اس حوالے سے ہم تحقیقات کر رہے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ پھر پیغام ملتا ہے کہ آپ فوری طور پہ استعفیٰ دے دیں. اور یہ بات جو ہے چیئرمین طارق ملک نے اس بات کی تصدیق کی تھی کہ میرے اوپر دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ فوری طور پہ آپ استعفیٰ دے دیں. اب بھی مسئلہ جو ہے دبے لفظ میں انہوں نے کہا جی کہ کچھ ایسے ہیں جن کو ہم نے شہریت دی ہے تو ان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ ووٹر لسٹوں میں شامل کر لیں جو کہ وہ یہاں پر رہتے بھی نہیں ہیں. اس حوالے سے بھی دباؤ ہے مسلسل کہ آپ استعفیٰ دیں اور وہ نہیں استعفیٰ دے رہے تھے. تو اس کے بعد باقاعدہ جو اب اطلاعات آئی ہیں ان کے خلاف ایف آئی آر بھی درج کر لی گئی ہے آمدن سے زیادہ اثاثہ جات کی اور ان کے خلاف اب یہ بات سامنے آئی ہے کہ انکوائری چلتی رہے گی، انکوائری نہیں رکے گی. اور آج صبح بورڈ میٹنگ ہوئی، بورڈ میٹنگ میں پھر طارق ملک نے بورڈ کو بتا دیا کہ جی وہ استعفیٰ دینے جا رہے ہیں، اب مزید جو دباؤ ہے وہ برداشت نہیں کر سکتے اور اس لیے آج وہ پرائم منسٹر آفس میں تقریباً انہوں نے 2 سے 3 گھنٹے گزارے ہیں اور اس کے بعد جو ہے انہوں نے استعفیٰ دے دیا ہے. اب استعفیٰ جو ہے پرائم منسٹر شہباز شریف نے ان کا ایکسیپٹ بھی کر لیا ہے اور نادرا بورڈ کو بھی آگاہ کر دیا گیا ہے کہ اب وہ چیئرمین نادرا جو ہے وہ نہیں رہے ہیں. لیکن یہ میں واضح کرتا چلوں یہ کوئی کہانی آج یا کل کی نہیں ہے، یہ پچھلے 1-1.5 مہینے سے چل رہی تھی اور وہ شدید دباؤ کا شکار تھے اور اس بات کا اظہار وہ کر بھی چکے تھے کہ فوری طور پہ یہ چاہتے ہیں کہ انہیں ہٹا دیا جائے کیونکہ اب 2 چیزیں ہیں. پہلے ان کو کہا جاتا تھا کہ وہ پیپلز پارٹی کے بڑے قریب ہیں، اس وجہ سے ان کو ہٹایا جائے کیونکہ اس وقت جو ہے کچھ لوگ بھرتی کرنا چاہتے تھے، اس پر بھی انہوں نے انکار کیا، ووٹر لسٹوں کا معاملہ آیا. اس کے بعد پھر اب جو ہے پی ٹی آئی کا کہ پی ٹی آئی دور میں یہ چیئرمین لگے ہیں تو اس جگہ پر نہیں ہونا چاہیے کیونکہ الیکشن میں نادر کا بڑا اہم کردار ہوتا ہے. تو یہ جو ان کے اوپر چارجز کرپشن کے لگائے جا رہے ہیں، یہ جو پی ٹی آئی کی جو سابقہ حکومت ہے اس دوران یہ سارا کام ہوا ہے؟ جی بالکل، جو چارجز لگائے گئے ہیں کہ جی اس دور میں پروجیکٹ شروع کیے گئے اور اس پروجیکٹ میں جو ہے وہ کرپشن کی گئی ہے، جبکہ چیئرمین نادرا کا یہ کہنا ہے کہ وہ پروجیکٹ جو ابھی تک کمپلیٹ بھی نہیں ہوا، جس میں کوئی پیمنٹ ٹرانسفر بھی نہیں ہوئی، تو پھر کرپشن کیسے ہوگی. لیکن ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ پہلے بھی انہوں نے کرپشن کی تھی اور ان کے خلاف جو ہے انکوائری پینڈنگ تھی
اب دوبارہ سے جو ہے وہ انکوائری، اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ ان کو یہ بھی کہہ دیا گیا ہے کہ استعفیٰ آپ نے دے دیا ہے لیکن آپ کو کیسز کا سامنا جو ہے وہ کرنا پڑے گا، اور فوری طور پہ ان کا نام جو ہے اسٹاف لسٹ میں بھی ڈال دیا گیا ہے، تو بیرون ملک بھی نہیں جا سکتے جب تک انکوائری کمپلیٹ نہیں ہوتی۔ بہت شکریہ ذوالقرنین صاحب۔ اچھا چوئی صاحب، جو ظاہر ہے جب یہ سابقہ حکومت تھی اس دوران آپ کو پتہ یہ وزارت داخلہ کا قلمدان بھی ایک ہائیسٹ آفس کے پاس تھا۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم بالکل انویسٹیگیشن تمام معاملات کے اندر یہ جو اگر ان کے اوپر کرپشن کے چارجز ہیں ضرور ہونے چاہیے، لیکن جو میرے پاس چوئی صاحب سٹوری بنیادی طور پر وہ یہ ہے کہ اب یہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان جو ہے نا کچھ رسا کشی چل رہی ہے۔ وہ رسا کشی بنیادی طور پر یہ ہے کہ اب جو آپ کو یاد ہوگا کہ پی سی بی کے جو چیئرمین ہیں اس کی اپوائنٹمنٹ کے اوپر بھی آپ کو پتا ہے کہ سانم مزاری صاحب ہیں انٹرپرونشل جو کوارڈینیشن کمیٹی کے وہ منسٹر، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا اختیار ہے پی سی بی کی چیئرمین شپ کا، وہ زکا اشرف صاحب کو لگانا چاہ رہے ہیں۔ نجم سیٹھی صاحب آپ کو پتا ہے کہ وہ پاکستان مسلم لیگ نون موجودہ جو حکومت ہے وہ ان کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ اب چونکہ یہ جو اپوائنٹمنٹ ہے، ابھی جو ذوالقرنین بات کر رہے تھے، تو یہاں پہ خواہش جو ہمارے ذرائع ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ ظاہر ہے الیکشن کی طرف جا رہے ہیں، تو نیدرا کے اندر جو پی ایم ایل این کا یہ خیال ہے، کیونکہ یہ جو موجودہ چیئرمین ہیں ان کی جو ہے ظاہر ہے ماضی کے اندر یہ پیپلز پارٹی کے ساتھ رہے، اس کے بعد پی ٹی آئی کی جو ہے کی طرف سے ان کو اپوائنٹ کیا گیا، تو یہ ان کی جو شاید جو ہے نا وہ حمایت صاحب یہ پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی کی طرف کے ساتھ ہے، لہٰذا ہمیں الیکشن جو کروشل الیکشن کی طرف جا رہے ہیں جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے، تو ہم نے جانا ہے بنیادی طور پر یہ جو نیدرا ہے بڑا امپورٹنٹ محکمہ ہے، ظاہر ہے ووٹرز لسٹیں ہیں اور بھی بڑے سارے معاملات آپ کو پتہ ہی ہے، لہٰذا یہاں پہ بندہ ہمیں کو اپنی مرضی کا آنا چاہیے۔ تو اب بات یہ چل رہی ہے کہ اگر چیئرمین اس طرف جو پی سی بی کا جو پیپلز پارٹی کی مرضی کا لگنا ہے تو چیئرمین نیدرا ہم اپنی مرضی کا یہاں پہ لگا لیں گے، تو یہ ساری کی ساری گیم چل رہی ہے جو ذرائع ہمیں بتا رہے ہیں، اس پہ کیا کہیں گے؟ جی اس پر یہ ہے کہ ایک تو ان کے والد صاحب جو ہے نا پروفیسر فتح محمد ملک، یہ لوگ وہاں سے ارچک سے ہیں اور ان کے والد سے میرا واسطہ پڑا جب وہ پریس سیکرٹری ٹو چیف منسٹر پنجاب تھے 74 سے 75 تک۔ نہایت نفیس انسان ہے، بڑے دانشور ہیں اور ان کا بڑا احترام ہے تمام حلقوں میں۔ تو یہ جو نادرا کے چیئرمین ہٹے ہیں طارق صاحب، ان کے بارے میں صرف اتنی آپ کو بتا دوں کہ ایک ریٹائرڈ کرنل ہیں طلحہ سعید، بڑے نفیس انسان ہیں، وہ نادرا میں کام کر چکے ہیں اور وہ ان کو چھوڑ کے چلے گئے تھے، اور انہوں نے کہا کہ ڈیجیٹلائزیشن جو ہے، ڈیجیٹل جو کرنا ہوتا ہے چیزوں کو، بہت سارے ملکوں کو ہم سروسز فراہم کر رہے ہیں، کیونکہ ہمارا انہوں نے ایسا ادارہ بنا دیا ہے کہ جو بہت مثالی کردار ادا کر رہا ہے۔ تو ایسے یعنی لوگوں اس طرح ذلیل و خوار کر کے ہٹانا یا ان کے اوپر دباؤ ڈالنا، اگر انہوں نے کوئی کرپشن کی ہے تو ضرور پکڑے۔ یہاں تمام جتنے لوگوں نے کرپشن کی تو ان کو تو آپ نے تھوک کے حساب سے بری کر دیا ہے، تو انہیں کیڑی قیامت آ گئی۔ وہ میں چاہتا ہوں کہ کسی وقت کرنل طلحہ یا طه سعید جو ہے ان کو ہم بلائیں اور ان سے پوچھیں کہ کتنے ملکوں میں اس وقت تک نادرا جو ہے ڈیجیٹائزیشن جو ہے اس کی سروسز دے رہی ہے۔ بالکل جی صاحب، یہ تو ہے، لیکن وہی ہے نا کہ مسئلہ حکومت کا کچھ اور ہے، پرائرٹی توجیہات کچھ اور ہیں، لیکن اگر جو نیدرا کے یہ طارق ملک صاحب ہیں، بے شک ماضی کے اندر ان کا جو دو ڈیفرنٹ پولیٹیکل پارٹیز حکومت میں رہی، لیکن ایک پولیٹیکل پارٹی تو آپ کا اس وقت اتحاد کا حصہ بھی ہیں، تو اسی کے ساتھ اگر آپ معاملہ طے کر لیتے تو اب یہ جو جگ ہسائی ہوگی تو اس کا کون خمیازہ بھگتے گا۔ لیکن ظاہر ہے اگر کسی نے بھی کرپشن کیا ہے ماضی کے اندر، یہ جو حکومت رہی ہے اس کے ساتھ مل کے طارق صاحب نے جن کے اوپر جو چارجز ہمارے ذوالقرنین صاحب بتا رہے تو کہ ایسا ہے تو حقائق سامنے ضرور آنے چاہیے، لیکن اس انداز سے جو چیزیں کرنا میرے خیال میں ڈیفینیٹلی پھر ظاہر ہے صاحب جو آپ بات کر رہے ہیں کہ دنیا کے اندر آپ کی عزت ہے تو میرے خیال میں عزت بحال ہی رہے تو بہتر ہے۔ ناظرین ایک بریک کی طرف جانا، بریک کے بعد آپ سے دوبارہ ملاقات۔